اس میں سے جو ہے آپ سے میں اس وقت جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ ان کی گفتگو سے جو کچھ ہم تھوڑا سا سم اپ کر سکے ہیں، اس میں انہوں نے ایک حوالہ یہ پڑھا تھا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ لوکا 3 آیت 13، لیکن دراصل یہ یوحنا 3 کی آیت 13 ہے، جس پہ ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی یسوع مسیح۔ تو اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کریں، روشنی ڈالیں۔ جی اصل میں اس سے پہلے ایک اور سوال تھا ان کا، اگر مختصر سا میں اس کے بارے میں بات کر لوں جی ٹھیک ہے، تو آسانی ہو جائے گی اس کا آگے جواب دینے میں۔ جی ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک انہوں نے جملہ یہ بولا تھا جی کہ اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ حمید کوثر صاحب، میں سے تھوڑی سی یہاں پہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کی طرف ہم آئیں گے لیکن بعد میں اچھی آئیں بات، گے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں بعد میں، کیونکہ یہ انہوں نے ٹھیک ہے، بولا تھا، جی جی میں جی اس کے بارے میں ذرا وضاحت کرنا ٹھیک ہے، چاہتا تھا، بعد جی میں کر لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، اچھا، ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے جی اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے انجیل کو لیتے ہیں۔ جی میرے پاس جو اس وقت کتاب مقدس ہے وہ پرانا اور نیا عہد نامہ ہے جی جو گریٹ برطانیہ سے 1935 میں شائع ہوا ہے، اور اسی کے حوالے میں پڑھوں گا یہاں پہ ایک دو جو بھی پڑھ سکا۔ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے ہیں یوحنا باب 6 آیت 38 میں، میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے اور انہوں نے کہا، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ جب یہ سوال وہاں پہ پیدا ہوا تو یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو وہ اسی وقت کہنے لگے کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں مسیح علیہ السلام کہ میں آسمان سے اترا ہوں، حالانکہ ہم اس کے ماں باپ کو جانتے ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں، یہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں آسمان سے پیدا آیا ہوں؟ جی تب عیسیٰ علیہ السلام نے آگے اسی بات میں ایک اور وضاحت کی، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ اب یہاں پر وہ اپنے نزول کو، اپنے اترنے کو روحانی قرار دے رہے ہیں، جسمانی قرار نہیں دے رہے، اور یہ بات ایک مسلمہ بات تھی، یہود بھی جانتے ہیں، عیسائی بھائی بھی جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح علیہ السلام وہ تو مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، تو وہ تو آسمان سے نہیں پیدا اترے تھے، اور یہ ساری بات تھی، اور اسی پہ یہودیوں کا اعتراض تھا، اور اس کی مسیح علیہ السلام نے خود تفسیر کر دی کہ میں تو وہ زندگی کی روٹی ہوں جو آسمان سے اترا۔ مراد یہ تھا کہ میں روحانی طور پہ آسمان سے اترا ہوں، روحانی طور پہ میں وہاں آیا ہوں، روحانیت کی تعلیمات لے کے آیا ہوں۔ آگے یوحنا کی آیت ہے جو انہوں نے پڑھی، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہو گیا، جیسے مسیح علیہ السلام آسمان سے اترے ویسے ہی روحانی طور پہ انہوں نے آسمان پر جانا تھا اگر گئے بھی تو، اور یہاں پر بالکل بات واضح ہو گئی کہ اگر اترنا ان کا وہ روحانی طور پہ تھا، جسمانی طور پہ نہیں تھا، اور یہ بائبل خود کہہ رہی ہے کہ وہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ روحانی طور پہ آسمان سے اترے تھے۔ اگر آسمان پہ جانا بھی تھا تو وہ روحانی طور پہ ہی جائیں گے، جسمانی طور پر وہ نہیں جائیں گے۔ اور اگلی بات، انجیل ہی ایک بات اور کہتی ہے، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جانے سے پہلے ان کے بارے میں خاص طور پہ ان کی زندگی کے کچھ مقاصد تھے، ان کی بعثت کا کچھ مقصد تھا۔ وہ کہتے ہیں میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا، متی باب 15 آیت 25۔ پھر فرماتے ہیں میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ کھانے کی نہیں، مجھے ان کو لانا ضرور ہے، یوحنا باب 10 آیت 16۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہم یہ کہیں کہ وہ یروشلم میں جو جبل الزیتون کہتے ہیں یا بعض اور مقامات کہتے ہیں وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، تو ان کی زندگی کا مقصد تو پورا نہ ہوا، ان کی بعثت کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ بخت نصر کے زمانے میں جو تباہی یروشلم پہ آئی، 10 قبائل وہاں سے ہجرت کر کے ادھر مشرق کی طرف آ گئے،
2 कबीले सिर्फ वहां थे, उनमें से भी 12 या 13 आप पर ईमान लाए, अक्सरियत तो आप पर ईमान ही ना लाई। क्या आसमान पर मसीह की खोई हुई भेड़ी थी जहां उनको तलाश करने जाना था? बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ी थी? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसका मतलब ये हुआ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मैंने और भी खोई हुई भेड़ें हैं, उनकी तरफ जाना है, इसका मतलब है कि वो मशरिक की तरफ आए और यहाँ आकर फिर उन्होंने ईसाइयों को, बनी इसराइल को तबलीग की और वो ये ईसाइयत में दाखिल हुए। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये बात मुहावरे की जबानें होती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ बड़े मुश्किल दौर में से गुजर रहे थे। यहूदी और रोमी हुकूमत की एक साजिश थी कि किसी तरह भी ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़कर सलीब पर लटका दिया जाए या उनको कत्ल कर दिया जाए या उनको हलाक कर दिया जाए। अब जहां जब वो हिजरत कर गए, सारी इंजील हमको बार बार एक बात समझाती है कि वो खुफिया तौर पर आए। वो यही कहते रहे कि मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। और जब उनसे पूछा जाता उनके हवारियों से कहाँ गए वो, तो एक मुहावरे की जबान में बोलते आसमान पे चले गए। अब वही बाद में इन्होंने एक अकीदा बना दिया, हालांकि ये इंजील से कतई साबित नहीं होता। और फिर उनका इस तरफ मशरिक की तरफ आना वो साबित है। ये उनके बारे में पेशगोइयां ज़बूर में भी थी। अगर ये कहें कि वो मशरिक की तरफ नहीं आए थे, इसका मतलब है वो दाऊद और ज़बूर अलैहिस्सलाम की वो पेशगोइयां वो भी इनके हक में पूरी नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमीद कौसर साहब, जज़ाकल्लाह। अभी हम दोबारा आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी जी मोहम्मद साहब ज़रूर। बात यह है कि ईसाई लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग अपनी तरफ से तशरीह कर रहे हैं, ठीक है, ईसाई भी करते हैं, हम भी करते हैं। बात यह है कि कौन सी तशरीह सही है, इसका फैसला हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से करवा लेते हैं। हज़रत ईसा, मैंने पहले भी ये बात बयान की थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने भी एक इस किस्म का केस हुआ और उन्हीं से मुतल्लिक था। जब यहूद ने उनको कहा कि तुम मसीह के आने से पहले हमारे अंदर एलिया ने आसमान से आना है, क्योंकि वो हमारी किताबों में लिखा है कि वो आसमान पे गया था और एक रथ पे चढ़ के उतरेगा। अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा कि वो आ चुका लेकिन तुमने देखा नहीं, वो ज़करिया का बेटा यूहन्ना है। अब सवाल ये है, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल ठीक था या गलत? हमारे नज़दीक तो यही ठीक था और ईसाइयों का मौक़िफ़ गलत था। आसमान से किसी ने नहीं आना था, और अगर किसी ने आसमान से आना था तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बात ना कहते। ज़मीन पे ज़करिया के घर पैदा होने वाले यूहन्ना को उन्होंने कहा कि वो आसमान से उतरा है। तो हम ये कहते हैं कि जो तशरीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद की है आसमान से किसी के उतरने की, तुम वो क्यों नहीं मानते? तुम क्यों उस तशरीह से क्यों चिमटे हुए जो उनके दुश्मनों ने की है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।